بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کو اپنے ادارے کے ساتھ متعارف کروائیں گے۔ یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جامع مسجد فیضان غوثیہ مدینۃ المحبوب دیپال پور کی ہے، جہاں پر فقیر سید محب علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اور فقیر سید محمد شاہ صائم قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسجد کا آغاز کیا تھا، اور اس مسجد کو اپنی زندگی میں وہ جہاں تک بنا سکے انہوں نے بنایا۔ اس کے بعد اس مسجد کے اندر مدرسہ قائم کیا گیا ہے۔ یہ اسی مسجد کا بیرونی ویو بھی ہے۔ اس مدرسے کو فقیر سید محب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند علامہ پروفیسر سید ابو صالح چمن سمدانی دامت برکاتہم العالیہ چلا رہے ہیں۔ اس مسجد کا نظارہ فرمائیے، یہ بیرونی ویوز ہیں اس کے۔ وہ مغرب والی سائڈ تھی اور یہ مشرق والی سائڈ ہے۔ یہ محراب والی سمت ہے، یہ محراب کا دوسرا ویو ہے۔ یہ مسجد کے ابتدائی دروازے والی سمت ہے جہاں سے داخل ہوا جاتا ہے۔ اس مسجد کی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر خواتین کے لیے الگ سے ایک حصہ مقرر کیا گیا ہے، جہاں پر صرف خواتین ہی نماز پڑھتی ہیں اور وہ باجماعت نماز پڑھتی ہیں۔ یہ آپ مسجد کے اندر کی حالت دیکھیے، یہ مختصر سے ایریے کو شیڈ لگا کر نماز کے قابل کیا گیا ہے۔ وہ سامنے محراب نظر آ رہی ہے۔ یہ جہاں آپ کو پانی والا کولر نظر آ رہا ہے، اس کے ساتھ جو یہ دیوار ہے، یہ دیوار علیحدہ کرتی ہے مردانہ حصے کو اور زنانہ حصے کو۔ اس مسجد کی دوسری اور بنیادی زیادہ اہم خوبی یہ ہے کہ اس مسجد میں لگائی جانے والی ہر اینٹ مستری اور مزدور باوضو ہو کر لگاتے رہے، اور اس دوران درود شریف کا ورد جاری رہا، اور باقاعدہ طور پر لوگ الگ سے بٹھائے گئے جو کہ ہر اینٹ کو دھو کر اس پر درود شریف پڑھتے تھے، اور درود شریف کے ورد کے ساتھ یہ مسجد یہاں تک تعمیر کی گئی جتنی کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر و ترقی، تزئین و آرائش اور اس کی آباد کاری کے لیے اس مسجد کے خادمین، یعنی امام مسجد اور وہاں پر صفائی ستھرائی کرنے والے دیگر جو ملازمین ہوتے ہیں، ان سب کے اخراجات کو بھی مینیج کرنا، یہ سب کچھ باعث اجر و ثواب ہے۔ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اس مسجد کی بقیہ تعمیر کے حوالے سے اور اس مسجد میں موجود مدرسے اور مسجد کے انتظامات کو مکمل کرنے کے حوالے سے ہمارے ساتھ خصوصی تعاون فرمائیے۔ اس مسجد میں یہ ایک مدرسہ بھی قائم کر دیا گیا ہے
جس کا نام رکھا گیا ہے المرکز السمدانی العالمی۔ یہ وفاق المدارس اسلامیہ رضویہ پاکستان بورڈ کے ساتھ الحاق شدہ ہے۔ یہ اس بورڈ کی سند الحاق ہے المرکز السمدانی العالمی کے حوالے سے، یہ اس کا الحاق نمبر بھی موجود ہے۔ یہ ہیں حضرت قبلہ فقیر سید محبوب علی شاہ بخاری قادری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کوششوں اور کاوشوں سے یہ مسجد، مدرسہ اور یہ آستانہ، یہ دربار آباد ہوا اور انہی کا دربار ہے۔ اور یہ ہیں فقیر سید محمد شاہ صائم رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس مدرسے اور مسجد کو بنانے اور کالجز کو بنانے کے لیے وقف کر دی تھی، اور ساری زندگی انہوں نے کوشش کرتے رہے۔ انہی کی محنتوں اور کوششوں سے یہ مسجد اور مدرسہ کی موجودہ بلڈنگ، جو ہم آپ کو آگے جا کے دکھائیں گے، انہوں نے تیار کی، اور انہوں نے اپنی کمائی سے، لوگوں کے تعاون سے اور دیگر تمام بھی جو بھی وہ کچھ کر سکتے تھے اس سب کے ذریعے سے انہوں نے اس مدرسے کی بلڈنگ قائم کی، مسجد قائم کی۔ کافی حد تک مسجد کی تعمیر ہے، لیکن آپ دیکھ لیں گے کہ ابتدائی حصے میں ہے وہ مسجد۔ اور یہ ہیں ان کے چھوٹے بھائی پروفیسر علامہ مفتی سید ابو صالح چمن صمدانی دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ اس وقت ان کے مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اس مدرسے کو چلا رہے ہیں، اس مسجد کے انتظام کو سنبھال رہے ہیں، اور مختلف شہروں میں اپنے سلسلے کے حوالے سے مساجد اور مدارس کا ایک نیٹ ورک قائم کر رہے ہیں۔ فی الحال یہ 2 مساجد اور 2 مدارس قائم کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور آپ ہی لوگوں کے تعاون کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم اور مدد سے انہوں نے یہ 2 مدارس اور مساجد قائم کی ہیں اور چلا رہے ہیں۔ آئیے ہم آگے آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہاں ہم آپ کو اسی مسجد کا ایک حصہ مدرسے کے حوالے سے خصوصاً دکھانا مناسب سمجھتے ہیں۔ یہ اس مسجد سے منسلک اور مدرسے سے منسلک وضو خانہ ہے، مردانہ، مرد حضرات کے لیے یہ وضو خانہ ہے، جہاں پر آنے والے نمازی حضرات اور طلباء وضو کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ منسلک یہ واش رومز ہیں، جہاں پر آنے والے نمازی حضرات اور میل طلباء اپنے رفع حاجت کے بعد وضو کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ ایک دیوار لگا کر خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے الگ پارٹیشن کی گئی ہے۔ یہ اس دروازے سے گزر کر ہم آپ کو ویو دے رہے ہیں کہ یہ حصہ جو واش رومز کا ہے، یہ بچیوں کے لیے، لیڈیز کے لیے ہے۔ یہ بالخصوص لیڈیز کا واش روم اور لیڈیز کا ہی وضو خانہ ہے۔ یہ سامنے دیکھ لیجئے، یہ باقاعدہ دیوار کے ساتھ اندر الگ سے کر دیا گیا ہے۔ یہ باہر مردانہ واش روم ہے، اور اس دروازے کے اندر زنانہ واش روم ہے۔ یہ دروازہ عموماً بند رہتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ بلڈنگ بزرگوں نے، فقیر سید محمد شاہ صائم رحمۃ اللہ علیہ اور فقیر سید محبوب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی تھی اپنی حیات مبارکہ میں، اس ارادے کے ساتھ کہ یہاں پر مدرسہ قائم کیا جائے، جو کہ اقامتی مدرسہ ہو، جہاں پر یتیم خانہ قائم کیا جائے۔ یہ اس مدرسے والی بلڈنگ کا مرکزی دروازہ ہے۔ جیسا کہ آپ اس بلڈنگ کو باہر سے بھی دیکھ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس بلڈنگ میں ایک عدد یتیم خانہ قائم کیا جائے، اور بچوں اور بچیوں کے لیے باقاعدہ طور پر یہاں مدرسے کو زیادہ بہتر انداز میں چلایا جائے۔ اس کام کے لیے بھی، اس یتیم خانے کو بنانے اور چلانے کے لیے بھی
ہمیں دوستوں ساتھیوں کے تعاون کی ضرورت ہے، اور اللہ کریم کی بارگاہ سے امداد کے طلبگار ہیں کہ اللہ کریم جس کو چاہے گا توفیق عطا فرما دے گا۔ یہ ہم اسی مسجد کے اس حصے میں اب داخل ہونے والے ہیں جو حصہ خواتین کے لیے مقرر ہے۔ یہ ابھی آپ نے وہ شیڈ دیکھا جس شیڈ کے ساتھ وہ دیوار تھی جو ہم نے پہلے تصویر میں دیکھی تھی، یہ اسی مسجد کا لیڈیز پارٹ ہے، خواتین والا ایریا ہے، جہاں پر خواتین عام طور پر جمعہ میں اکٹھی ہوتی ہیں اور جمعہ کی نماز یہاں پر امام صاحب کے ساتھ با جماعت ادا کرتی ہیں۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس مسجد کی تعمیر مکمل ہو جائے اور یہ حصہ نماز کے ساتھ ساتھ قرآن کریم پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے کے کام بھی آئے۔ یہاں پر ہمارا مدرسہ المرکز الصمدانی العالمی مناسب طریقے سے بچیوں کو دین کی تعلیم فراہم کرے۔ ہم اس مسجد کو باہر سے دیکھتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں اور یہ اب ہم مسجد کے مردانہ ایریے میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہی دیکھیے وہ شیڈ اور وہ درمیان کی پارٹیشن والی دیوار جہاں سے یہ مردانہ اور زنانہ ایریا الگ الگ ہو جاتا ہے۔ یہ مسجد اس موجودہ حالت میں موجود ہے اور اس کی تکمیل چاہتے ہیں، اور اس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ مدرسہ جو کہ خواتین کا اور بچوں لڑکوں کا دونوں موجود رہیں اور دونوں اچھے طریقے سے چل سکیں، اور ہم اس کے ساتھ منسلک اس بلڈنگ کو بطور یتیم خانہ استعمال کریں۔ یہ مزار مبارک کی بلڈنگ ہے جہاں پر فقیر سید محب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور فقیر سید محمد شاہ صائم رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات ہیں۔ یہ ہم اس مزارات والی بلڈنگ میں اب داخل ہو رہے ہیں۔ یہ پہلا مزار فقیر سید محبوب علی شاہ دامت رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور درمیان والا مزار ان کے خلیفہ فقیر حافظ عبد الغنی عبدال رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور دیوار کے ساتھ والا یہ والا مزار مبارک فقیر سید محمد شاہ صائم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جنہوں نے اس سارے نظام کے لیے اپنی زندگی وقف کیے رکھی اور اس کام کو کیا اور اچھے طریقے سے اس کو چلاتے رہے۔ یہ تصویر فقیر سید محب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تھی جو ابھی آپ نے مختصراً دیکھی، اور یہاں پر یہ ان کے چاروں صاحبزادگان کی تصاویر ہیں۔ حافظ عبد الغنی عبدال رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر ہے، اور یہ فقیر سید محبوب علی شاہ قادری بانوا رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر ہے۔ یہ حافظ عبد الغنی عبدال رحمۃ اللہ علیہ اور فقیر سید محبوب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور خلیفہ بابا غلام نول رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس مزار مبارک پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی بھی شرکیہ کام نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ہی گفتگو اور کلام ہوتا ہے، محفل ذکر ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہیں۔ آئے ہم مسجد کا بیرونی ویو پھر سے دیکھتے ہیں۔ ہم اب اسی مسجد کے جنوبی حصے کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھے خاصے مضبوط قسم کے پلر بنائے گئے ہیں، جس کا مقصد اس مسجد کو ڈبل اور ٹرپل سٹوری بنانا ہے، اور تاکہ اوپر بھی زیادہ سے زیادہ طلباء آ کر پڑھ سکیں، زیادہ سے زیادہ لوگ آ کر یہاں نماز میں شامل ہوں اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ سکیں۔ یہ تھی وہ مسجد جو فقیر سید محمد شاہ صائم رحمۃ اللہ علیہ نے دربار عالیہ مدینہ المحبوب اوکاڑا روڈ دیپال پور میں تعمیر کی تھی۔ ہمیں
اس سارے کام کے لیے آپ کے خصوصی تعاون کی ضرورت ہے کہ ہم یہاں پر ایک عدد یتیم خانہ قائم کر سکیں۔ ہمارے پاس بلڈنگ تو موجود ہے، لیکن یتیم خانے کو چلانے کے لیے جو ماہانہ اخراجات ہیں اور یتیم خانے کے آغاز کے لیے بچوں کے لیے بیڈ، بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظامات، رہائشی انتظامات، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ایسے ہیں کہ جس کے لیے ہمیں اپنے طور پر مکمل نہیں کر پا رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہوئے کہ دین کے کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیا کرتے تھے، تو وہی ترغیب ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ آئیں ہم آپ کو اپنے اسی ادارے کے ساتھ منسلک ایک اور مسجد میں لے چلتے ہیں۔ یہ مسجد ہے جامع مسجد غوثیہ محبوبیہ، حیدری محلہ، افضل روڈ، شورکوٹ کینٹ، ضلع جھنگ میں۔ یہ مسجد کا آغاز فقیر سید محب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے 1959 میں کیا تھا۔ پھر یہ مسجد 2-3 بار شہید کر کے نئی تیار کی گئی۔ ابتدا میں بالکل کچی اور چھوٹی چھوٹی دیواروں کے ساتھ تھی، پھر بڑی دیواریں شامل بنائی گئیں، پھر پختہ مسجد بنائی گئی جو کہ کوئی 35-40 سال، 40-45 سال تک یا شاید زیادہ عرصے تک رہی۔ پھر یہ 2011 میں شاید اس کو دوبارہ شہید کر کے ابھی اچھے انداز میں دوبارہ پختہ بنائی گئی ہے۔ اس سے پہلے یہ اچھی پختہ نہیں بنی ہوئی تھی۔ مسجد کو ہم ابھی دیکھیں گے، ابھی ہم مسجد کی چھت کو دیکھ رہے ہیں، جہاں پر آپ مسجد کے سپیکر اور باقی حصوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، جہاں پر 2 پلر بھی بنائے گئے ہیں۔ اس مسجد کے اندر بھی عین اسلامی اصولوں کے تحت خواتین کے لیے بھی جگہ رکھی گئی ہے۔ یہ جو چھت ہے یہ خواتین کے لیے مقرر کی گئی ہے، اس کا راستہ مکمل الگ ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک اور چھت اوپر بنا دی جائے اور یہ پورا ایک ہال بن جائے جہاں پر بچیاں آ کر تعلیم حاصل کر سکیں، دین پڑھ سکیں اور نمازوں میں شامل ہو سکیں۔ فی الحال رمضان شریف میں یہاں تراویحوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ خواتین یہاں پر آ کر امام مسجد صاحب کے ہی امامت میں مردوں کے ساتھ ہی نماز پڑھتی ہیں۔ ساتھ سے مراد ہم آواز ہے۔ مرد حضرات مسجد کے نیچے والے حصے میں ہوتے ہیں، خواتین اوپر ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے میل ملاپ ملاقات نہیں ہے۔ ساتھ سے مراد یہ ہے کہ امام مسجد کی امامت میں جس طرح سے مرد حضرات امام مسجد کے امامت میں ہیں، یہ بھی انہی کے ساتھ ہی اسی امام مسجد کی امامت میں نماز تراویح اور دیگر نمازیں پڑھتی ہیں، جس طرح کہ مسجد حرم شریف میں اور مسجد نبوی شریف میں اور دیگر کئی مساجد میں جاری و ساری ہے کہ خواتین ساتھ امام مسجد کے ساتھ ہی اسی کی پیروی میں، اسی کی امامت میں نماز پڑھتی ہیں۔ یہ حصہ ہے جہاں مسجد کے نیچے سین ہے، اس کے لیے ہوا کا یہ پلر ہیں ابھی سے رکھے گئے اوپر کے لیے۔ آئیں ہم آپ کو نیچے لے کر چلتے ہیں مسجد کے اندر اور مسجد کے اندرونی ماحول کو بھی دکھاتے ہیں۔ یہ درمیان میں ایک کمرہ ہے جو کہ امام مسجد صاحب کا ہوتا ہے، اور چونکہ امام مسجد صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو یہاں صرف ان کی زوجہ محترمہ اور ان کی بیٹیاں ہوتی ہیں جو کہ خواتین کی رہنمائی کرتی ہیں، وہ بھی عالمہ ہیں اور وہ خواتین کی رہنمائی کرتی ہیں۔ یہ امام مسجد صاحب ہیں جو کہ اس مسجد غوثیہ محبوبیہ کے امام مسجد ہیں، قاری قیصر عباس صاحب۔ یہ مسجد کا بورڈ آپ دیکھ رہے ہیں، جامع مسجد غوثیہ محبوبیہ۔ آئیں مسجد شریف کے اندر چلتے ہیں، یہ بیرونی ویو اچھے طریقے سے دیکھنے کے بعد۔ یہ مسجد کا ابتدائی آغاز والا حصہ ہے، وضو خانہ ہے، جہاں پر واش رومز بنے ہوئے ہیں اور وضو خانہ ہے۔ اس وقت جیسا کہ ابھی آپ نے ایک بچی کو وضو کر کے
آتے ہوئے دیکھا تو یہ عصر کا وقت ہے اس وقت یہاں پہ، اور یہاں پر بچیاں قرآن شریف پڑھنے کے لیے آتی ہیں، جو کہ فی الحال اسی نیچے والے ایریے میں ہی قرآن پڑھتی ہیں، جس کو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بچیاں نیچے قرآن نہ پڑھیں، بچیوں کے لیے اوپر کا ایریا ہو جہاں وہ الگ سے خاتون استاد کے پاس ہی قرآن شریف پڑھیں، ان کا راستہ الگ ہو، ان کا بیٹھنے کی جگہ الگ ہو، ان کا سارا کام الگ سے ہو، اور اس کے لیے ہمیں خصوصی تعاون کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے اوپر چھت ڈال سکیں، اور اس چھت میں چھت ڈالنے کے بعد وہاں پر بقیہ کام مکمل ہو کر وہ قابل استعمال حدود میں آ جائے، اور خواتین بچیاں وہاں پر آئیں، پڑھیں، اور وہاں سے قرآن سیکھیں، سکھائیں، با جماعت نماز میں شرکت کر سکیں۔ ہم آپ کے تعاون کے مشکور ہوں گے، لیکن میں پھر کہوں گا آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو بھی خرچ کریں گے اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ ہی عطا فرما سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا ہوا خرچ دنیا میں 10 گنا واپس ملتا ہے اور 70 گنا آخرت میں واپس ملتا ہے۔ آئیں اب مزید رہنمائی کے لیے ہم آپ کو محتمم آف مساجد اور المرکز السمدانی العالمی کے پرنسپل صاحب علامہ پروفیسر سید ابو صالح صاحب کا اکاؤنٹ نمبر پیش کرتے ہیں، جو کہ انہوں نے اسپیشل صرف اسی انہی مساجد اور مدارس کے لیے ہی رکھا ہوا ہے، ذاتی استعمال کے لیے نہیں ہے۔ یہ اکاؤنٹ MCB کا ہے، اور یہ اسی اکاؤنٹ کا IBAN نمبر ہے، اور یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ملنے والی سہولت کے مطابق راست ID ہے، جس سے بآسانی ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ اسی اکاؤنٹ نمبر کو آپ اردو میں بھی دیکھ لیجئے۔ اکاؤنٹ مخصوص کردہ برائے مساجد اور مدرسہ المرکز السمدانی العالمی، محتمم آف مساجد اور پرنسپل آف المرکز السمدانی العالمی جناب پروفیسر سید ابو صالح، یہ MCB اکاؤنٹ ہے، IBAN اکاؤنٹ ہے، اسی اکاؤنٹ کا IBAN نمبر ہے، دیکھ لیجئے اکاؤنٹ نمبر سیم ہے، بس وہ IBAN کے جو فگرز ایڈ ہوتے ہیں وہ ہیں، اور یہ راست ID ہے جس کے ذریعے سے بآسانی ٹرانزیکشن کی جا سکتی ہے، فری آف کاسٹ ٹرانزیکشن کی جا سکتی ہے۔ راست ID کے تھرو ٹرانزیکشن کرنے سے کوئی چارجز لاگو نہیں ہوتے۔ اللہ کریم آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور عمر دراز عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔